بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 11 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اس یونٹ کو 2 پارٹس میں یعنی 2 لیکچرز میں ختم کر لیں گے۔ اس یونٹ نمبر 1 کا نام ہے خاتم النبیین حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ 1. In the south western region of حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں، ریجن کہتے ہیں علاقے کو یا خطے کو، حجاز یہ خطے کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، ساؤتھ ویسٹرن جنوب مغربی۔ سراؤنڈیڈ بائی ایرڈ ہلز، بنجر پہاڑیوں سے گھیرا ہوا، سراؤنڈیڈ بائی گھیرا ہوا، ایرڈ بنجر، ہلز پہاڑ۔ لائز دا سیکرٹ سٹی آف مکہ، مقدس شہر مکہ واقع ہے، سیکرڈ مقدس۔ دی برتھ پلیس آف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، برتھ پلیس جائے پیدائش کی جگہ۔ دی لاسٹ رسول آف اللہ سبحانہ وتعالی، جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے یا آخری نبی ہے۔ بارن ان 571 AD، 571 عیسوی میں پیدا ہونے والے۔ into the noble and highly esteemed clan of قریش، قریش کے ایک معزز اور نہایت قابل احترام قبیلے میں۔ نوبل کہتے ہیں معزز، ہائیلی اسٹیمڈ نہایت قابل احترام، اسٹیمڈ کہتے ہیں قابل احترام کو۔ کلین آف قریش، قریش کے قبیلے، کلین کہتے ہیں قبیلے کو، یعنی 571 عیسوی میں قریش کے ایک معزز اور نہایت قابل احترام قبیلے میں پیدا ہونے والے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نون ایز دی بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، جو انسانیت کے محسن جانے جاتے تھے۔ بینیفیکٹر کہتے ہیں محسن یعنی احسان کرنے والا، ہیومینٹی کہتے ہیں انسانیت کو۔ اپیئرڈ ایٹ اے ٹائم، ایسے وقت میں جلوہ گر ہوئے یا نمودار ہوئے، یعنی ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائے۔ وین دی ورلڈ واز انگلفڈ، جب دنیا ڈوبی ہوئی تھی، انگلفڈ واز انگلفڈ ڈوبی ہوئی تھی، انگلف کہتے ہیں ڈوبنے کو۔ ان اگنورینس جہالت میں، اینڈ مورل ڈیکے اور اخلاقی پستی، یعنی جب دنیا جہالت اور اخلاقی پستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دی سوشل فیبرک آف سوسائٹی واز ٹارن، معاشرے کا سماجی ڈھانچہ یا شعبہ بکھر چکا تھا۔ سوشل کہتے ہیں سماجی، فیبرک شعبہ یا ڈھانچہ، ٹارن کا مطلب ہے بکھرنا، واس ٹارن بکھر چکا تھا یا تقسیم تھا۔ بائی آئیڈلیٹری، بت پرستی سے، یعنی بت پرستی کی وجہ سے۔ ٹرائبل ایروگینس، قبائلی غرور کی وجہ سے۔ اینڈ وائڈ اسپریڈ انجسٹس، اور وسیع پیمانے پر ناانصافی سے۔ معاشرے کا سماجی شعبہ بت پرستی، قبائلی غرور اور وسیع پیمانے پر ناانصافی کی وجہ سے بکھر چکا تھا۔ ہیومینٹی اپیئر ٹو بی سائلنٹلی یرننگ، انسانیت اپیئرڈ یعنی دکھائی دے رہی تھی، ٹو بی سائلنٹلی یرننگ خاموشی سے انتظار کرتی ہوئی، سائلنٹلی خاموشی سے، یرننگ انتظار کرتی ہوئی، یعنی انسانیت خاموشی سے انتظار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کس چیز کا انتظار؟ فار دی ڈان آف انلائٹنمنٹ، صبح کی روشنی کا،
ڈان صبح انلائٹنمنٹ روشنی، صبح کی روشنی کا، اینڈ ڈیوائن گائیڈنس اور غیبی ہدایت یا رہنمائی کا۔ ڈیوائن کہتے ہیں غیبی گائیڈنس رہنمائی، کیا مطلب یعنی ہدایت الہی۔ انسانیت خاموشی سے صبح کی روشنی اور ہدایت الہی کا انتظار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا، نمبر 2، دی ارلی ایئرز آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی سال ور مارکڈ بھرپور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی سال بھرپور تھے، بائی پروفاؤنڈ پرسنل لاس، گہرے ذاتی نقصان، لاس کہتے ہیں نقصان کو، کیا مطلب یعنی گہرے ذاتی صدمات سے یا غموں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی سال گہرے ذاتی صدمات سے بھرپور تھے۔ ہیز فادر حضرت عبداللہ پاسڈ اوے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وفات پا گئے، بیفور ہیز برتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، اینڈ ہیز مدر حضرت آمنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ ڈائیڈ، اس وقت فوت ہوئی، وین ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز اونلی 6 years old، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 6 برس کے تھے۔ آرفینڈ ایٹ سچ اے ٹینڈر ایج، اتنی کم عمر میں یتیم ہو جانے کے بعد، آرفینڈ یتیم ہو جانے کے، ایٹ سچ اے ٹینڈر ایج اتنی کم عمر میں، ٹینڈر ایج کہتے ہیں کم عمر، ٹینڈر ایج کم عمریوں۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹیکن ان بائی ہز گرینڈ فادر حضرت عبد المطالب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا، ٹیکن ان کفالت میں لے لیا، گرینڈ فادر کہتے ہیں دادا کو۔ اچھا، ہو لونگلی کیئرڈ فار ہیم، جنہوں نے ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے پرورش کی، لونگلی محبت کے ساتھ، کیئرڈ خیال رکھا یا پرورش کی، until his own passing away 2 years later، یعنی یہاں تک کہ 2 سال بعد وہ خود وفات پا گئے۔ دیر آفٹر، اس کے بعد، حضرت ابو طالب ہز پیٹرنل انکل، جو والد کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، پیٹرنل کہتے ہیں باپ کی طرف سے، والد کی طرف سے، انکل چچا، ایک تو ہوتا ہے والد کی طرف سے اور دوسرا ماں کی طرف سے، یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ٹوک ریسپانسبلٹی فار ہیز اپ برنگنگ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، ٹوکا سنبھالی، رسپانسبلٹی ذمہ داری، اپ برنگنگ پرورش، اینڈ ریمینڈ اسٹیٹ فاسٹ گارڈین، اور ایک مضبوط سرپرست بنے رہے، تھرو آؤٹ ہیز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھرو آؤٹ ہیز یوتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تک، پورے جوانی تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جوانی تک ایک مضبوط سرپرست بنے رہے۔ نمبر 3، ڈسپائٹ دی چیلنجز آف اورفن ہوڈ، یعنی یتیمی کے چیلنجوں کے باوجود، یہ یتیمی کے مشکلات کے باوجود، چیلنجز کہتے ہیں مشکلات، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گرو انٹو اے ینگ مین، یعنی ایک نوجوان بنے، گرو انٹو بنے اے ینگ مین، ایک نوجوان، آف ایکسیپشنل کیریکٹر، مثالی کردار کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالی کردار کے ایک نوجوان بنے۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز نون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے، فار ہز ٹروتھفلنس، ہیومیلٹی، جنراسٹی اینڈ سینس آف جسٹس، اپنی سچائی، انکساری، سخاوت اور عدل پسندی کے لیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی، انکساری، سخاوت اور عدل پسندی کے لیے مشہور تھے۔ ٹروتھفلنس کہتے ہیں سچائی کو، ہیوملٹی کہتے ہیں انکساری یا عاجزی، جنراسٹی سخاوت، سینس آف جسٹس عدل پسندی، یعنی سینس کہتے ہیں احساس کو، جسٹس انصاف، یعنی جس کے پاس انصاف کا احساس ہوتا ہے، یعنی عدل پسندی۔ ہیز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انٹریکشنز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات، انٹریکشنز معاملات، ریفلیکٹڈ انٹیگریٹی اینڈ جینٹلنس، دیانتداری اور نرمی ظاہر کرتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیانتداری اور نرمی کا مظہر تھے۔ انٹیگریٹی کہتے ہیں دیانتداری کو، جینٹلنس نرمی یا شرافت۔ اینڈ ہی انگیجڈ ان ٹریڈ ود آنیسٹی اینڈ فیئرنیس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں ایمانداری اور انصاف کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اینڈ ہی انگیجڈ، اور وہ مصروف ہوتے تھے، یعنی پیش نظر رکھتے تھے، ان ٹریڈ تجارت میں، آنیسٹی ایمانداری کو، اینڈ فیئرنیس اور انصاف۔ دیز کوالٹیز ارنڈ ہم یونیورسل رسپیکٹ، ان صفات سے یا ان صفات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزت حاصل ہوئی، ارنڈ حاصل ہوئی، یونیورسل رسپیکٹ بہت زیادہ عزت۔ امنگ دا پیپل آف مکہ، اہل مکہ میں، یعنی مکہ کے لوگوں میں، ان صفات کی وجہ سے اہل مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزت حاصل ہوئی۔ ہو بیسٹوڈ اپان ہم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، بیسٹوڈ نوازا، بیسٹوڈ اپان نوازا، کس چیز سے نوازا؟ دی ٹائٹلز الصادق، دی ٹروتھفل، اینڈ الامین، دی ٹرسٹ ورتھی، یعنی الصادق سچا اور الامین یعنی امانت دار کے لقب سے یا القابات سے۔ ٹائٹلز کہتے ہیں، ٹائٹل کہتے ہیں لقب کو، ٹائٹلز القابات۔ اچھا، نمبر 4، سیورل ایونٹس فرام ہیز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارلی ایڈلٹہوڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے ابتدائی دور کے کئی واقعات، سیورل ایونٹس کئی واقعات، ایونٹس واقعات، ارلی ابتدائی، ایڈلٹہوڈ جوانی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے ابتدائی دور کے کئی واقعات۔ illustrate his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم noble character and concern for justice، یعنی ان کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار اور عدل و انصاف کے لیے فکر کو ظاہر کرتے ہیں۔ illustrate ظاہر کرتے ہیں، noble character بلند کردار، and concern اور غور و فکر، فار جسٹس انصاف کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے ابتدائی دور کے کئی واقعات ان کے بلند کردار اور عدل و انصاف کے لیے فکر کو ظاہر کرتے ہیں۔ One such incident was his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم participation in حلف الفضول، یعنی ایسا ہی ایک واقعہ حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت تھی۔ انسیڈنٹ کہتے ہیں واقعہ، پارٹیسپیشن شرکت، حلف الفضول یعنی حلف الفضول ایک معاہدے کا نام ہے۔ اچھا، یہاں آگے بتایا ہوا بھی ہے، اے پیکٹ یعنی جو ایک معاہدہ تھا، پیکٹ معاہدہ، فارمڈ یعنی جس کو تشکیل دیا تھا یا جس کو بنایا تھا یا جس کو کیا تھا، بائی دی ٹرائبز آف مکہ، مکہ کے قبائل نے، ٹرائبز قبائل، یعنی یہ ایک معاہدہ تھا جو مکہ کے قبائل نے کیا تھا، کس مقصد کے لیے؟ ٹو ڈیفینڈ دی اپریسڈ، مظلوموں کی دفاع کے لیے، یعنی مظلوموں کی حمایت کے لیے، ڈیفینڈ حمایت یا دفاع، اپریسڈ مظلوم، اینڈ اپہولڈ جسٹس اور انصاف قائم رکھنے کے لیے، اپہولڈ قائم کرنا، جسٹس انصاف۔ اچھا، ایئرز لیٹر سالوں بعد، یعنی کئی سالوں بعد، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم would speak fondly of this alliance، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اتحاد کو محبت سے یاد فرماتے تھے۔ would speak یعنی یاد فرماتے یا یاد فرماتے تھے، fondly محبت سے،
الائنس اتحاد، یہ جو اتحاد ہوا تھا اس اتحاد کا کیا نام تھا؟ حلف الفضول. ڈکلیئرنگ اعلان کرتے ہوئے، یعنی اور فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دیٹ ایون آفٹر دی ایڈوینٹ آف اسلام، کہ اسلام آنے کے بعد بھی، ایڈوینٹ کہتے ہیں آنا، ایڈوینٹ آف اسلام اسلام کا آنا، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ووڈ اسٹیل آنر سچ اے کاز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاہدے کا احترام کرتے، ووڈ اسٹیل آنر یعنی آج بھی احترام کرتے، سچ اے کاز ایسے معاہدے کا، کاز کا مطلب ہے یہاں معاہدہ. Another notable moment was his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم white arbitration. Another notable moment، ایک اور اہم یا مشہور واقعہ، نوٹیبل مشہور مومنٹ واقعہ، was his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم wise arbitration، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانشمندانہ فیصلہ. یعنی ایک اور اہم واقعہ ان کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانشمندانہ فیصلہ تھا. ڈیورنگ دا ریکنسٹرکشن آف دی کعبہ، خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران، وین اے ڈسپیوٹ اروز امنگ دا قریش ریگارڈنگ، یعنی جب قریش کے درمیان اس پر تنازع کھڑا ہو گیا کہ ڈسپیوٹ کہتے تنازع، اروز کھڑا ہوا. اچھا، ہو ووڈ ہیو دا آنر آف پلیسنگ دی حجر اسود بلیک اسٹون، کہ حجر اسود یعنی کالے پتھر رکھنے کا اعزاز کس کو حاصل ہوگا. ہیز امپارشل اینڈ انسائٹفل سولوشن پریونٹڈ کانفلکٹ. ہیز امپارشل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر جانبدارانہ، اینڈ انسائٹفل اور دانشمندانہ، سلوشن حل نے، پریونٹڈ کانفلکٹ تنازع کو روک دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر جانبدارانہ اور دانشمندانہ حل نے معاملے کو روک دیا. پریونٹ کہتے روکنے کو. اینڈ ارنڈ ایڈمیریشن فرام آل کوارٹرس، اور تمام طبقات سے تحسین و احترام حاصل کیا. ارنڈ حاصل کیا، ایڈمیریشن ہو، تحسین و احترام، فرام آل کوارٹرز ہو، تمام طبقات سے. کوارٹرز طبقات ہو، جو لوگوں کے طبقے ہوتے ہیں. نمبر 5، اے سگنیفیکنٹ چیپٹر ان دا پرسنل لائف آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بیگن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب شروع ہوا. سگنیفیکنٹ اہم چیپٹر باب، ود ہیز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میرج ٹو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی سے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی سے شروع ہوا. اچھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ اے وومن آف آؤٹ اسٹینڈنگ ورچو، انٹلیکٹ اینڈ بزنس ایکیومین، جو ایک اعلیٰ صفات، عقل مند اور تجارت میں مہارت رکھنے والی خاتون تھی. آؤٹ اسٹینڈنگ کہتے ہیں اعلیٰ، ورچو صفات، انٹلیکٹ عقل مند، بزنس کاروبار میں، ایکیومین مہارت رکھنے والی، کاروبار میں مہارت رکھنے والی. ایکیومین کہتے ہیں مہارت رکھنے والا یا رکھنے والی. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ انہیریٹڈ ہر فادرز پراسپیرس ٹریڈ، یعنی انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی کامیاب تجارت وراثت میں پائی تھی. انہیریٹڈ وراثت میں پائی تھی. ہر فادرز اپنے والد کی، پراسپیرس ٹریڈ کامیاب تجارت، پراسپیرس کا مطلب ہے کامیاب، اینڈ مینیجڈ اٹ ود گریٹ سکسیس، اور اسے نہایت عمدگی سے چلاتی تھی. مینیجڈ یعنی چلاتی تھی، اٹ اس کو یعنی اس تجارت کو، گریٹ سکسیس نہایت کامیابی سے یا نہایت عمدگی سے. اپان ہیئرنگ آف دی انٹیگریٹی آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بزنس ڈیلنگس. اپان ہیئرنگ سننے پر، یعنی جب حضرت خدیجہ نے سنا
کیا چیزیں؟ دی انٹیگریٹی، دیانتداری کے بارے میں آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بزنس ڈیلنگز، کاروباری معاملات، ڈیلنگز معاملات، یعنی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری معاملات میں دیانتداری کے بارے میں سنا، شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹرسٹڈ ہیم ود اے ٹریڈ ایکسپیڈیشن ٹو سیریا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے تجارتی سفر کی ذمہ داری سونپی، انٹرسٹڈ ہو ذمہ داری سونپی، ٹریڈ ایکسپیڈیشن ہو تجارتی سفر، ٹریڈ تجارتی ایکسپیڈیشن ہو سفر یا مہم، تو سیریا شام کو، سیریا شام کو کہتے ہیں، شام ملک کا نام ہے۔ ڈیپلی امپریسڈ بائی ہیز خاتم النبیین آنیسٹی، گریسفل کنڈکٹ اینڈ اپرائٹ کیریکٹر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، شاندار رویے اور بلند کردار سے بے حد متاثر ہو کر، ڈیپلی امپریسڈ ہو بے حد متاثر ہو کر، آنیسٹی ایمانداری، گریسفل کنڈکٹ شاندار رویہ، گریسفل شاندار کنڈکٹ رویہ، اور اپرائٹ کیریکٹر بلند کردار، اپرائٹ بلند۔ شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹر پرپوزڈ میرج تھرو دا فیملی آف حضرت ابو طالب، تو بعد میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے شادی کی تجویز پیش کی، پرپوزڈ پیش کی، میرج شادی کی، پرپوزڈ میرج یعنی شادی کی تجویز پیش کی۔ اچھا، دیئر یونین واز بلٹ آن میوچول ریسپیکٹ اینڈ افیکشن، ان کا رشتہ باہمی احترام اور محبت پر قائم تھا، یونین رشتہ واز بلٹ قائم تھا، میوچول اور باہمی رسپیکٹ، احترام، افیکشن اور محبت۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا stood beside رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم as his first supporter، یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حمایتی خاتون بنی، ان کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی، stood beside یعنی ساتھ کھڑی رہی رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایز ہز فرسٹ سپورٹر، اپنی پہلی حمایتی، یعنی اپنی پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حمایتی بن کر، پرووائڈنگ ایموشنل اینڈ فائنانشل سپورٹ، جذباتی اور مالی مدد فراہم کیا، پرووائڈنگ یعنی فراہم کرتے ہوئے یعنی فراہم کیا، ایموشنل جذباتی اینڈ فائنانشل اور مالی سپورٹ حمایت، ڈیورنگ دا موسٹ چیلنجنگ ارلی ایئرس، ابتدائی مشکل ترین سالوں میں، آف ہیز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیوائن مشن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، ڈیوائن مشن کا مطلب یہاں پہ ہے نبوت۔ اس سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، ان کا رشتہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ تھا باہمی احترام اور محبت پر قائم تھا، یہاں تک، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حمایتی بن کر ان کے ساتھ کھڑی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی مشکل ترین سالوں میں جذباتی اور مالی مدد فراہم کیا۔ نمبر 6، ایز رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپروچڈ دا ایج آف 40، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے قریب پہنچے، اپروچڈ پہنچے، یا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیکیم ڈیپلی سیڈنڈ اینڈ کنسرنڈ، گہرے رنج اور تشویش میں مبتلا ہو گئے، بیکیم بنے یعنی مبتلا ہو گئے، ڈیپلی گہرے، سیڈنڈ رنجیدہ ہوئے یعنی رنج میں مبتلا ہو گئے، اینڈ کنسرنڈ اور تشویش میں مبتلا ہو گئے، بائی دی مورل ڈیکے اینڈ انجسٹس، اخلاقی گراوٹ اور ناانصافی سے، مورل اخلاقی ڈیکے گراوٹ، انجسٹس ناانصافی۔
دیٹ پریویلڈ ان مکہ سوسائٹی، جو مکہ کے معاشرے میں پیلی ہوئی تھی۔ تو اس سینٹنس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے معاشرے میں پیلی ہوئی اخلاقی گراوٹ اور ناانصافی کو دیکھ کر گہرے رنج اور تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم would frequently retreat to the cave of Hira، یعنی وہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار ہرا میں جایا کرتے تھے۔ فریکوینٹلی اکثر اور ریٹریٹ ہو جایا کرتے تھے، کیو آف ہیرا، غار ہرا، سیکنگ سالیٹیوڈ اینڈ ریفلیکشن، اور تنہائی اور غور و فکر تلاش کرتے تھے۔ سیکو تلاش کرنا، یا اس کو سینٹنس کو اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار ہرا میں تنہائی اور غور و فکر و تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ It was during one of these meditative retreats in the month of Ramadan، رمضان کے مہینے میں ایسے ہی ایک مراقبے کے دنوں کے دوران یہ واقعہ ہوا۔ It was یہ تھا یعنی یہ واقعہ ہوا، تو میڈیٹیٹیو کہتے ہیں مراقبے کو، یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں غور و فکر کرنے کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ ریٹریٹس کہتے ہیں، ریٹریٹ کا یہ مطلب ہے دن، ان دا منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے میں۔ دیٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپیئر بیفور ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ود دا فرسٹ ریویلیشن، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی وحی لے کر ظاہر ہوئے، اپیئر ظاہر ہوئے، فرسٹ پہلی ریویلیشن وحی۔ دی اینجل سیڈ، فرشتے نے کہا، اینجل فرشتہ، ریڈ پڑھ۔ دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رسپانڈڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، رسپانڈڈ جواب دیا، آئی کین ناٹ ریڈ، میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی میں ان پڑھ ہوں۔ دی اینجل سیڈ اگین، فرشتے نے دوبارہ کہا، اینڈ دین دا فالوئنگ ورسز ور ریویلڈ، اور پھر درجزیل آیات نازل ہوئی، ورسز آیات ریویلڈ نازل ہوئی۔ ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ، پڑھ اپنے رب کے نام سے، لارڈو رب، دائی اپنے یعنی یور، ہو کریٹڈ جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ، انسان کو خون کے لتڑے سے پیدا کیا، کلاٹ کہتے ہیں خون کے لتڑے کو، آف کنجیلڈ بلڈ یعنی جمی ہوئی خون، کنجیلڈ جمی ہوئی، بلڈ خون، کلاٹ کا مطلب ہے جمی ہوئی خون۔ ریڈ اینڈ دائی لارڈ از دا موسٹ باؤنٹیفل، پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ کریم ہے، موسٹ باؤنٹیفل سب سے زیادہ کریم، باؤنٹیفل کہتے ہیں کریم کو۔ who taught the use of the pen، یعنی جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، taught مین انسان کو وہ سکھایا، that یعنی taught the man that یعنی انسان کو وہ سکھایا which he knew not جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ سورۃ العلق میں ہے یہ آیت۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں اس یونٹ کو ختم کر لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھنا آئے تو بلا جھجھک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس پہ بھی آپ لوگوں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے لیکچر نمبر، اس یونٹ کے لیکچر نمبر 2 یا پارٹ نمبر 2 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔